آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، جسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ الصلاۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور نصارہ بھی خوشی مناتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو، خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نجات عطا کی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی قریشی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم تو پھر آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ یہ شریعت محمدی کا حصہ ہے 10 محرم کا روزہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان عشتہ، اگر میں اگلے سال زندگی نے وفا کی، حیات رہا، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ وہ صرف 10 کا رکھتے تھے، ہم 9 کا بھی ساتھ رکھیں گے۔ مخالفت اس طریقے ہے۔ تو آج مومن کو، مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرات، یہ 10 محرم، یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 61 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور تمام اصحاب، اہل بیت، خلفائے راشدین اس 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے بھوک پیاس میں زندگی گزار دی آخری وقت، اور یہاں ہم موجیں کر رہے ہیں، کھانے پانی کے سبیلے لگا رہے ہیں۔ لگاؤ، لیکن پھر حسینی نہ بلوایا کرو اپنے آپ کو۔ کہتے ہو ہم حسینی ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہے تو پھر بھوکے زندگی گزارو نا، روزہ رکھو۔ جیسے ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا، غم کس کو نہیں ہے؟ کیسا مومن ہے جس کو سیدنا حسین کا غم نہیں ہے؟ میں تو اسے مومن ہی نہیں مانتا جو کہتا ہے کہ مجھے سیدنا حسین کا غم نہیں ہے۔ حضرات، وہ آنکھ جو سب سے قیمتی آنسو ہیں پوری کائنات، جب سے دنیا بنی ہے، سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک ہر آنے والا مسلمان، ہر ایک کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں، لیکن کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے سیدنا حسین کی شہادت کا سن کر۔ تو مومن کا تو یہ کردار ہے کہ اس دن کا 9 اور 10 کا ہم نے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، آپ سے پوچھا گیا، اے پیارے علی، یہ بتائیں کیا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی نے صرف آپ کو ہی بتلایا ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے خاص بتلایا ہو۔ ہے ایک ایسی حدیث ہے شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو۔ جی وہ کون سی حدیث ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کی، کھائی، کھلائی، پلائی، اٹھائی، چڑھائی، وہ کیا ہے؟ لعنت زدہ ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات،
یہ عبادت ہے. عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. نظر کس کے لیے؟ نیاز کس کے لیے؟ جب یہ ہے ہی عبادت تو یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو حسین ہے، اگر حسین کے بابا کی بھی اگر نیاز دو گے ہم نہیں کھائیں گے. پھر حسین کے نانا کی بھی نیاز ہوگی، نہیں کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہم تو انہی کی تربیت پر چل رہے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے اصول، انہی کی بتائی ہوئی حدیثیں، قرآن کی آیات. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. آئے قرآن اٹھائیں، تصدیق کیجئے، اپنا بھی عقیدہ درست کیجئے. ہمیں بھی اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. یہ تہمت کی باتیں نہیں سنانی چاہیے. مومن کا کردار اس عشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادات. کون کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی نہیں تھے؟ کون کہتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کون کہتا ہے وہ تکبیر اولیٰ چھوڑتے تھے؟ کون کہتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ حضرات قرآن کی تو مثال ایسی تھی کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتے ہی رہتے تھے، کیونکہ قرآن کے قاری تھے وہ. تو آج ہم کتنی محبت ہے ہمیں، صرف یہی محبت ہے ہم روڈ پر آ جاتے ہیں. ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے. حضرات کہنے کی محبت اور کرنے کی محبت میں فرق ہے. یہ اشتہار چھپوانے، یہ روڈ بلاک کرنے، یہ اور بات ہے. محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے محبت کا یہ تقاضا ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا. ویسے بھی شریعت کے اندر جمعہ کا خالی ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، چاہے ماہ رمضان ہے یا ماہ رمضان کے علاوہ ہے. ویسے بھی 9 محرم جمعہ بن رہی ہے تو جمعہ کے ساتھ ہفتے کا روزہ ملا رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ 10 اور 11 کا، وہ حدیث کمزور روایت ہے. ہاں ایک بندہ مجبوری تھی، سفر میں تھا، پریشان تھا، وہ روزہ نہیں رکھ سکا 9 محرم کا، تو وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، اللہ اسے اس کا اجر عطا کر دیں گے. اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ روزہ رکھنے سے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے. بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، تمام کے لیے روزہ ضروری ہے. مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن اور حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، سمعنا واطعنا، سن لیا، پھر اطاعت و فرما برداری. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.